सूरज अभी पूरी तरह निकला ही नहीं था कि उसके दिलखराश चीखों से पूरा घर हरकत में आ गया। आज अलग सुबह उस मासूम को फिर से दौरा पड़ गया था। मेरी आंखें खुली और साथ ही सर दर्द से फटने लग गया। लेकिन मैं आंखें मूंदे वैसे ही रजाई में लेटा रहा, क्योंकि घर भर की इस हालत की तो मुझे अब आदत हो चुकी थी। चीखें अभी तक जारी थी। चीखें अब हंसी में बदल गईं। मैं जानता था कि अब इससे आगे क्या होगा। हंसी एकदम से रोने में बदल गई। ये सूरत हाल सबसे ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि रोने के साथ ही उसे शदीद दौरा पड़ जाया करता था। फिर वो किसी से भी संभाली नहीं जाती थी। मुझे पता था कि सूरत हाल के बाद घर भर में कितनी मुश्किल हो जानी है। इसीलिए मैं फौरन से उठा, बिना जूतों के ही कमरे से बाहर निकल गया। सामने ही वो जमीन पर बैठी हुई नजर आ गई। भाभी दूर खड़ी हुई अपनी 5 साला मोहित को उठाए कुछ पढ़ पढ़ कर मोहित पर फूंक रही थी। बड़े भाई यानी कि मोहित के बाबा भी कमरे से बाहर निकलकर निहायत बेजारी से उसकी जानिब देख रहे थे और बार बार बीवी को कह रहे थे कि मोहित को लेकर कमरे में चली जाओ। क्यों खड़ी हो इस पागल के पास, जाओ यहाँ से। और बेचारी अम्मा अकेले ही उसके करीब बैठी उसे संभालने में मसरूफ थी। तस्बीह के दाने जल्दी जल्दी गिराते हुए वो उस पर फूंके मारने में मसरूफ थी। भाभी मोहित को लिए कमरे में चली गई और जाते ही कुंडी लगा ली। वो पहले से भी ज्यादा चीखें मार रही थी। एकदम से गुर्राते हुए उठी और भाभी के कमरे के पास चली गई। दरवाजा पीटने लगी। खोलो, बाहर निकलो, मुझसे बातें करो। वो मुझे ले जाएगा, वो मुझे लेने आ रहा है। दरवाजा खोलो। ऐसी सूरत हाल से भाई शदीद तैश में आ गए। वो आगे बढ़े और उसे जोरदार तमाचा रसीद कर दिया। थप्पड़ खाने के कुछ लम्हात के बाद वो रोई, लेकिन एक लम्हे के लिए ही। फिर उसके कहकहे पहले से ज्यादा बुलंद हो गए। वो भाई के गिरेबान को पकड़कर झंझोड़ रही थी। मैं पागल हूँ? हाँ बताओ, मैं पागल हूँ? इसीलिए मुझे मारा है ना? वो चीख चीख कर भाई से सवाल कर रही थी। बड़ी मुश्किल से भाई ने गिरेबान छुड़ाया और फिर उसे घसीटते हुए बरामदे में बने पिछली तरफ वाले कमरे में ले गए, जो कि उसी का कमरा था। कमरे में ले जाकर उसे वहां बंद कर दिया, लेकिन उसकी दिल दहला देने वाली चीखों से मोहल्लेदार बैरूनी गेट पर जमा हो गए और हमारे साथ हमदर्दी करने लगे। मुझे भाई के इस रवैये पर शदीद दुख हुआ, लेकिन मैं फिलहाल खामोश ही रहा कि कहीं मेरे कुछ भी बोलने से मामलात मजीद बिगड़ सकते हैं। इसमें अब्बा जी के आने तक बड़ी मुश्किल से खुद को खामोश रखने में कामयाब होने की कोशिश कर रहा था। भाई बहुत ज्यादा मुंह सुजाकर बैठे हुए थे। उन्हें गुस्सा आ रहा था। अम्मा को मैंने पानी ला कर दिया। वो बेचारी तो कुछ भी नहीं बोली। कुछ देर के बाद बैरूनी गेट में चाबी लगने से ताला खुलने की आवाज़ आई। साथ में अब्बा जी की ये बात कि बस आजमाइश है हमारी। वो उन लोगों को कह रहे थे जो दरवाजे पर ही अभी तक खड़े थे। अब्बा जी लाउंज में दाखिल हुए। वो सारी सूरत हाल समझ गए थे कि आज फिर उनकी लाडली शहजादी को दौरा पड़ा है। मैं जल्दी से आगे बढ़ा और अब्बा जी को पानी पिलाया। जीते रहो मेरे बेटे, ना परेशान हो। नेक बख्त, ना परेशान हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो अम्मा को तसल्ली देते रहे, जो दुपट्टे के पल्लू को मुंह में दिए रोए जा रही थी। क्यों रोती हो? आजमाइश है हमारी, इंशाल्लाह एक दिन ख़त्म हो जानी है ना। अम्मा उठी और रोती हुई बावर्ची खाने में चली गई। बंद कमरे में से अभी तक शहजादी के चीखने की आवाज़ें दिल दहला रही थी। क्यों इस बेचारी को बंद कर दिया है? खोल दो इसे। अब्बा जी दरवाजे की जानिब बढ़े ताकि शहजादी को वहां से निकाल सके, लेकिन उमैर भाई ने जल्दी से आगे होकर अब्बा जी को मना कर दिया। बस अब्बा जी, बहुत हो गया ये तमाशा। बिल्कुल भी इसे नहीं खोलना। मेरा एक ही मासूम सा बेटा है, उसे कोई नुकसान पहुंचा दे तो मैं क्या करूंगा? उमैर भाई की आवाज़ तेज़ हो गई। मुबादा के उसके अपने मजीद आगे बढ़े। मैं तेज़ी से आगे बढ़ा और अब्बा जी का हाथ पकड़कर उन्हें उनके कमरे में ले गया। वो उमैर भाई की तरफ घूरते हुए कमरे में चले गए। शहजादी की चीखें अब बंद हो चुकी थी। अब्बा जी आप बैठ जाएं। मुझे लगता है कि हमें शहजादी को किसी और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जिस डॉक्टर के पास इलाज चल रहा है वो ठीक है बेटा। मजीद आए दिन नित नए डॉक्टरों को दिखाने का कोई मकसद ही नहीं बनता। फिर ये कि वो डॉक्टर मैच्योर है, समझदार है और सबसे बढ़कर मर्ज को समझता है। उमैर हमेशा से ही जल्दबाजी का शिकार होकर काम खराब कर लेता है। इसीलिए मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि सब्र से काम ले। कल अपॉइंटमेंट है ना उसके साथ, उसे कहेंगे कि पहले से ज़्यादा अच्छा इलाज करे। अब्बा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शहजादी को फर्क पड़ जाएगा। मैं किचन में खड़ी अम्मा को रोटियां बेलते हुए देख रहा था, जो मुसलसल रोई जा रही थी। मैं उठकर किचन में गया, अम्मा को तसल्ली दी और साथ ही अब्बा जी को नाश्ता देने लगा। कुछ देर के बाद उमैर भाई भी किचन में आ गए। अम्मा ने उन्हें भी नाश्ता दिया। मूड सख्त खराब था, इसीलिए बिना कुछ कहे वो नाश्ता करने में मसरूफ हो गए। अम्मा, मैं इस घर में नहीं रहूंगा अगर शहजादी का यही हाल रहा तो।
उमैर भाई की ये बात कोई आम सी बात नहीं थी, बल्कि एक धमाका था जो उन्होंने हमारे सर पर किया था। अब्बा जी ये सुनते हुए किचन में ही आ गए। कहा, क्या कहा तुमने? तुम मेरी बेटी की मौजूदगी में यहाँ इस घर में रहते हुए परेशान हो? अच्छा, अगर फर्ज करो कि तुम्हारी कोई औलाद ऐसी हो तो क्या उसे घर से निकाल दोगे? अब्बा जी बस करें, आप मुझे ऐसी बद्दुआएं तो ना दें। उमैर भाई रिंधी हुई आवाज़ में अब्बा जी की तरफ देखते हुए कह रहे थे। मैंने बद्दुआ नहीं दी, तुम्हें हकीकत से रूशनास करवा रहा हूँ। शहजादी मेरी बेटी है, मैं उसे किसी भी कीमत पर इस घर से किसी मेंटल हॉस्पिटल में नहीं भिजवाऊंगा जब तक मेरी सांसें हैं। हाँ, जब ये सांसें थम जाएंगी तो तुम फिर जो मर्जी कर लेना, फिर चाहे अपनी माँ को भी किसी मेंटल हॉस्पिटल में छोड़ आना, लेकिन अभी मेरी ज़िंदगी में ये सब नहीं होगा। हाँ, अगर तुम या तुम्हारी बीवी बच्चों को हमारी शक्लों से नफरत है तो वो रहा दरवाज़ा खुला है, जा सकते हो। क्या कह रहे हैं आप? औलाद को घर से जाने के लिए कह रहे हैं? ये सब कुछ वक्ती है, सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। अम्मा ने आगे बढ़कर मामले को काबू करने की कोशिश की। उमैर भाई नाश्ते में मसरूफ थे। भाभी भी मोहित को लिए आए हुए आ गई। अब्बा जी ने अम्मा से कहा कि नाश्ता प्लेट में डालो। जुबैर तुम चलो मेरे साथ, शहजादी को नाश्ता करवाना है। मैं जल्दी से अब्बा जी के साथ ट्रे उठाकर शहजादी के कमरे की तरफ चल पड़ा। ताला खोला तो वो सामने ही नीम बेहोश सी पड़ी थी। उठो मेरी बेटी, मेरी शहजादी, नाश्ता कर लो। मैं आगे बढ़कर शहजादी को तकिए के सहारे बिठाने लगा। मैं दुपट्टा उसके सर पर सही करके देने लगा। अब्बा जी ने पहले शहजादी को कुल्ली करवाई, फिर उसके मुंह में एक एक नवाला डालने लगे। वो चबा चबा कर खाने लगी। फिर वो अब्बा जी के साथ लग कर बैठ गई और आराम से खाने लगी। जुबैर, बहन को पानी पिलाओ। मैंने आगे बढ़कर पानी पिलाया। मेरी तरफ देखकर वो मुस्कुराने लगी और बिल्कुल ऐसे ही थी जैसे ये बिल्कुल नॉर्मल है, कोई इसमें मसला है ही नहीं। मैंने अम्मा के पास जाना है, वो हकलाते हुए कह रही थी और साथ में बार बार मोहित को बुला रही थी। बाबा, मोहित उसके पास जाना चाहता है। मोहित, मेरा मोहित, वो तालियां बजाते हुए कह रही थी। मैं बार बार नम आंखें साफ कर रहा था। अब्बा जी ने मुझे कहा कि शहजादी को छत पर लेके जाना है, कुछ देर धूप में बैठेगी तो तबीयत में बहाली महसूस होगी। ठीक है अब्बा जी, जैसे आपका हुक्म, मैंने फर्मा बरदारी से कहा। अब तुम भी जाओ और जाकर नाश्ता करो, ऑफिस से लेट हो रहे हो। मैं अब्बा जी की बात सुनकर सर झुकाए किचन में आ गया, जहां अम्मा मेरे ही इंतजार में बैठी थी। अम्मा ने मुझे नाश्ता दिया और मैं खामोशी से करने लगा। कुछ ही देर के बाद अब्बा जी शहजादी को लेकर छत पर जा रहे थे। अम्मा, आज भी कुछ लेट हो जाऊंगा क्योंकि एक फॉरेन डेलीगेशन आ रहा है, उनके साथ मीटिंग है, इसीलिए आप परेशान मत हो जाइएगा। अच्छा बेटा, अल्लाह की अमान में रहो। मैं नाश्ता करके अपने कमरे में चला गया। तैयारी करने लगा कि अचानक ही भाई और भाभी के कमरे से आवाज़ें आ रही थीं और मौजू शहजादी की हालत थी। मैंने सर हिलाते हुए जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। बाइक लॉन में खड़ी थी, लेकर दफ्तर के लिए निकल गया। ऑफिस का फासला दफ्तर से 1 घंटे की मुसाफत पर था। पूरे रास्ते मेरा जहन शहजादी की तरफ ही लगा रहा। न जाने किसकी नज़र लग गई थी हमारे घर को। सब कुछ किस कदर अच्छा था, पुरसुकून माहौल, ना कोई परेशानी ना फिक्र। हाँ, अगर था तो सिर्फ इतना ही कि इस वक्त कुछ पैसे की कमी थी, लेकिन सुकून तो बेतहाशा था। जब से पैसे की रेल पेल हुई है, सुकून काफ़ी हद तक कम हो गया है। मुझे आज भी वो शाम याद थी जब शहजादी किसी सहेली के साथ किसी दूसरी सहेली की सालगिरह पर गई हुई थी, और जब वो वापस आई तो उसकी ये हालत थी। बहुत बहुत इलाज करवाए, दम दरूद करवाए, लेकिन कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता था। इन्हीं सोचों में गर्क मैं दफ्तर पहुंच गया। अपनी मेज़ पर बैठते ही काम शुरू कर दिया, क्योंकि 12 बजे से पहले उन तमाम फाइलों को देखना लाजिम था। 12 कब बजे कुछ पता ही नहीं चला। खाने की ब्रेक पर ही फॉरेन डेलीगेशन से मुलाकात होना थी। वो लोग कुल तादाद में 4 थे और हमारी तरफ से भी 4 ही लोग थे। मैंने ही रहनुमाई करनी थी। मैं भी मीटिंग रूम में नहीं पहुंचा था क्योंकि मेहमान चाय पीने में मसरूफ़ थे कि मेरे मोबाइल की घंटी बजी। जब सेल फ़ोन निकाल के देखा तो अम्मा की कॉल थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? क्योंकि अगर कभी घर से कॉल आती तो इसमें कोई ना कोई परेशानी ही होती थी। अम्मा की भराई हुई आवाज़ से मैं ज़्यादा ही बेचैन हो गया। जुबैर, तुम जल्दी से घर आ जाओ, शहजादी की तबीयत ठीक नहीं है। अम्मा अपनी बात पूरी ही ना कर सकी थी जब अब्बा की आवाज़ आई। जुबैर बेटे, तुम आराम से अपना काम करो, मैं यहाँ पे हूँ, मैं सब कुछ देख लूँगा। शाबाश, तुम अपने वक्त पर ही आना। मैं घर में ही हूँ, तुम्हारी माँ तो बस हर बात पर परेशान होकर बैठ जाती है। अपना काम करो आराम से, कुछ भी नहीं हुआ। और फिर मोबाइल बंद हो गया। लेकिन मेरा जहन मुकम्मल तौर पर अपनी बहन की तकलीफ़ की तरफ लग गया, क्योंकि जब कॉल आई थी तो इसका मतलब यही होता है कि ये कोई बड़ी परेशानी वाली ही बात है। जुबैर साहब,
मीटिंग रूम में आपको बुलाया जा रहा है, चपरासी ने आकर मुझसे कहा। मैं बगल में फाइलें थामे मीटिंग रूम में चला गया। मैंने ही सारी प्रेजेंटेशन तैयार की हुई थी। वो शुरू की। कुछ लम्हे बोलने के बाद न जाने क्यों मेरे लफ्ज़ कहीं मुंह में ही रह गए। कुछ देर तो खामोशी में गुजर गया, लेकिन फिर से शुरू किया तो किसी न किसी तरह इसका इख्तिताम भी कर ही दिया। बॉस कुछ अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देख रहे थे, लेकिन बोले कुछ भी नहीं। मीटिंग ख़त्म हो चुकी थी। इशाई का बंदोबस्त देखने के बाद मैं अपने रूम में आकर बैठ गया। हमारे दफ्तर से सबसे ज़्यादा सीनियर वर्कर मुश्ताक साहब मेरे कमरे में आ गए और मेरे चेहरे पर फैली हुई फिक्र की लकीरें बड़ी अच्छी तरह भाप गए। बार बार पूछने पर मैंने उन्हें सारी बात बता दी। घर के अब तक के मसाइल उनके गोश गुजार कर दिए। मुश्ताक साहब बड़े ही समझदार और मौका शनास आदमी थे। कहने लगे कि आपकी बहन पर जन्नात का साया है, इसे कोई नफसियाती मर्ज नहीं है। उनकी ये बात सुनते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये तो बड़ी ही अजीब और परेशानी वाली बात थी जो उन्होंने मुझे बताई। देखिए ज़ुबैर साहब, हो सकता है मेरी बात गलत हो और मेरी दुआ है कि इन जन्नात के चुंगल से अल्लाह आपकी बहन को महफूज रखे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप एक दफ़ा मेरे बताए हुए एड्रेस पर चले जाएं तो यकीनन आपको बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ से दूर एक बस्ती है जहाँ बहुत सारे खाना बदोश रहते हैं। उस बस्ती से मज़ीद आगे 2 मील के फासले पर एक वसी व अरीज़ जंगल है। उस जंगल के मशरक़ी कोने में वो अल्लाह वाले डेरा लगाए बैठे हैं और फ़ी सबीलिल्लाह काम करते हैं। वो कुछ भी नहीं मांगते, हाँ, लेकिन कोई अगर अपनी खुशी से कुछ दे दे तो वो ले लेते हैं। जुमेरात के अलावा वो हर दिन मिल जाते हैं, लेकिन मिलने का वक्त भी मगरिब से इशा तक है। इससे पहले वो नहीं मिलते। मैं सारा एड्रेस समझकर उनका शुक्रिया अदा करने लगा। फिर वो उठकर चले गए और मैं सोचता रहा कि अब्बा जी को कैसे मनाना है, क्योंकि वो इन बातों पर कभी भी यकीन नहीं करेंगे। खैर, रात के वक्त काम खत्म करने के बाद मैं दफ्तर से निकला तो एक फ़कीरनी दफ्तर के बाहर बैठी हुई थी। मुझे क्यों ऐसे लगा जैसे मैं उसे पहले भी कहीं देख चुका हूँ। बहुत ज़ोर डाला जहन पर, लेकिन कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसने मुझसे कुछ पैसे मांगे, लेकिन न जाने क्या था कि मैंने सुनी अनसुनी करते हुए बाइक को किक मारी और आगे बढ़ गया। मेरा सफ़र चूंकि 1 घंटे का था तो सुबह और रात के औकात में रश भी बहुत होता था। बड़ी सड़क पर सफ़र करते हुए एक जगह पर सिग्नल्स बंद हुए। मैं भी रुककर इशारा खुलने का इंतज़ार करने लगा। अभी इशारा खुलने में कुछ वक्त बाकी था कि वही सदा मेरे कानों में पड़ी। मैं बड़ी हैरत के आलम में उसी सदा की जानिब देखने लगा तो कोई 10 फीट के फासले पर वही फ़कीरनी मेरी तरफ बड़े गैज़ो गज़ब से देख रही थी। मैं बहुत ही हैरान हुआ, क्योंकि मेरे दफ्तर से यहाँ तक का फासला अच्छा खासा था। फिर वो यहाँ तक चंद लम्हों में कैसे पहुँच गई? मैं भी इस मुअम्मे में उलझा हुआ था कि उसने कहा, अपनी शहजादी बहन के नाम पर ही कुछ दे दो। ये बात मुझे शदीद तकलीफ देने लगी और मैं पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वो तो कहीं भी नहीं थी। इतनी देर में इशारा भी खुल चुका और मेरे पीछे मौजूद ट्रैफिक ने हॉर्न बजा बजा कर पूरी सड़क पर सर पर उठा लिए। मैं बाइक लेकर एक तरफ को हट गया। सड़क के किनारे खड़े होकर आंखें खोले उसे तलाश कर रहा था, लेकिन वो तो कहीं भी नहीं थी। मजबूरी के तहत बाइक पर बैठे हुए घर की तरफ बाइक दौड़ा दी, लेकिन उस फकीरनी ने मुझे बेहद हैरान कर दिया था। ये मामला क्या है? घर के करीब पहुंचा तो गली की खातीन हमारे घर से बारी बारी निकल रही थी और कुछ दाखिल हो रही थी। मेरा दिल एकदम से बंद होने लगा कि क्या हो गया। तेजी से घर के करीब पहुंचा। बाइक न जाने कहाँ खड़ी की या गिरी, कुछ भी पता नहीं चला। घर में दाखिल हुआ तो शहजादी सामने चारपाई पर लेटी हुई थी। सर पर सफ़ेद पट्टी लगी हुई थी और एक हाथ पर भी। मेरा दिल कट कर रह गया। मैं भागते उसके करीब गया। वो थोड़ा थोड़ा जाग रही थी। अम्मा पास बैठी उसकी टांगें दबा रही थी और साथ वाली खाला उससे बाजू दबाने में मसरूफ़ थी। उसके पैरों को बड़ी जंजीर के साथ बांधा हुआ था। अम्मा रोए जा रही थी। मैं अब्बा जी की तरफ गया ताकि सूरत हाल का जायज़ा ले सकूं। वो बड़ी ही परेशानी के आलम में बैठे हुए थे। अब्बा जी, क्या हुआ है? सुबह तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था, फिर ये सब कैसे हो गया? और अगर मामला ज़्यादा ही ख़राब था तो आप मुझे बता देते, मैं जल्दी घर आ जाता। मेरी इतनी लंबी बात पर भी अब्बा जी कुछ नहीं बोले। अब्बा जी, कुछ तो बताएं, क्या हुआ है? आज सुबह जब तुम ऑफिस चले गए तो तुम्हारी माँ भी किचन से काम निपटाकर छत पर आ बैठी। मोहित भी छत पर आ गया, क्योंकि अब वो खुद आ जाता है ना। मोहित को देखते हुए शहजादी जोश में आ गई और उसके पीछे उठकर भागने लगी, लेकिन मुझे इस बात का इल्म ही नहीं हो सका। तुम्हारी माँ भी क्रोशिया बनाने में मसरूफ़ थी। हमें पता तब चला जब मोहित के चीखने की आवाज़ आई। हुआ ये कि शहजादी जब उसके पीछे खुशी खुशी भाग रही थी तो मोहित बौखला कर भागा और तवाज़ुन न कायम रखते हुए लड़खड़ा कर गिर पड़ा।
بس اس بات پر عمیر اور تمہاری بھابھی غصے میں بولنے لگے کہ ان کے اکلوتے بچے کو کوئی یہاں پرواہ نہیں کرتا۔ موہت کو چوٹ بالکل بھی نہیں لگی، بس وہ ذرا سا گرا تھا، لیکن عمیر نے اس بات کا بے حد بتنگڑ بنایا اور دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا کہ اگر یہ پاگل اس گھر میں رہے گی تو ہم لوگ یہاں نہیں رہیں گے۔ بس اسی بات پر عمیر نے بات بہت بڑھائی، کچھ سامان پیک کیا اور گھر سے نکل گیا۔ شہزادی ان کو روکنے کے چکروں میں پیچھے ہی بھاگی، جس کے نتیجے میں گری اور اسے یہ چوٹیں لگ گئیں۔ ساتھ ہی ابا جی کا دل بھی بھر آیا۔ میں بھی بڑا پریشان ہوا، لیکن اب ان حالات میں مجھے خود کو بہت مضبوط کرنا تھا، ورنہ گھر والوں کو سہارا کون دیتا۔ میں نے اٹھ کر ابا جی کے کاندھوں پر ہاتھ رکھا، انہیں تسلی دی اور پھر اٹھ کر باہر اماں کے پاس آ گیا۔ خواتین جا چکی تھیں۔ میں نے اماں کو تسلی دی۔ شہزادی اپنی ٹوٹی پھوٹی سی زبان میں بار بار موہت کا نام لے رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ رو بھی رہی تھی۔ میں نے باہر سے ہی کھانا منگوا لیا اور امی ابا کو کھلایا، شہزادی کو بھی کھلایا۔ پھر میں نے چائے بنائی اور دونوں کو دی۔ اماں پوتے اور بیٹے کی بہت زیادہ یاد کرتے ہوئے رو رہی تھی۔ میں نے انہیں بھی تسلی دی اور پھر ابا جی کے پاس چلا گیا۔ یہی وقت تھا ان سے بات چیت کرنے کا۔ میں نے مشتاق صاحب سے ہونے والی ساری گفتگو ابا جی کے گوش گزار کی اور ان سے کہا کہ ایک دفعہ جانے میں کیا حرج ہے، ان سے مل لیتے ہیں، پھر اگر ہمیں یہ بات اچھی لگی تو ٹھیک، ورنہ واپس آ جائیں گے۔ ابا جی میری بات مان چکے تھے اور میں کچھ مطمئن بھی ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں ایک امید سی بن گئی تھی۔ اگلے دن جمعہ تھا، مطلب کہ اگر میں چھٹی لوں تو مجھے مل سکتی ہے، کیونکہ میں نے پچھلے مہینے سے کوئی چھٹی بھی نہیں کی تھی۔ میں نے باس کو کال کی کہ بہن کی طبیعت خرابی کا ذکر کیا اور پھر ساتھ ہی لگے ہاتھوں ہفتے کی چھٹی بھی مانگ لی اور وہ بخوشی مجھے مل گئی۔ اگلے دن ہم لوگ اسپیشل گاڑی کروا کر شہزادی کو لے کر گھر سے نکلے۔ عمیر بھائی اور زلفشاں بھابھی نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا اور اماں کے بے حد اصرار پر بھی کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ ہم لوگ گھر سے ظہر کے وقت نکلے۔ سفر کچھ نہ کچھ تو تھا ہی۔ ڈرائیور نے اس آستانے کی بڑی تعریف کی تھی اور وہ اس سارے راستے کو جانتا بھی تھا۔ اماں کو بھی ساتھ لیا کہ ایک عورت کا بھی ساتھ ہونا بے حد ضروری ہے۔ 2 گھنٹے کی مسلسل مسافت کے بعد ہم لوگ اس جنگل کے قریب پہنچے۔ پھر وہاں سے ایک لمبا چکر کاٹنے کے بعد اس کونے میں پہنچے جہاں وہ آستانہ تھا۔ نہایت ہی سادہ سا ایک جھونپڑا سا تھا، جس کے کوئی دربان، کوئی محافظ نہیں تھا۔ ہم لوگ گاڑی سے اترے اور اس کے اندر چلے گئے۔ زیادہ رش نہیں تھا۔ خواتین کے لیے پردے کا انتظام تھا۔ ابا جی نے ساری بات گوش گزار کر دی۔ وہ بڑے ہی انہماک سے سنتے رہے۔ جب ساری بات بتا دی تو اسی دوران انہی کی شہزادی کی طبیعت بے حد خراب ہو گئی۔ وہ چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ اس کی ایسی حالت پر بابا جی نے اپنے قاریہ سے کہا کہ بچی کو یہاں میرے سامنے لے کر آئیں۔ جب شہزادی سامنے آئی تو غصے کے عالم میں اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور وہ بازو چھڑانے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی۔ بابا جی کے کہنے پر اسے رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ پھر وہ کچھ پڑھنے لگے۔ جب کافی دیر تک وہ کچھ پڑھتے رہے تو شہزادی چڑھنے لگی، جیسے اسے یہ پڑھائی بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ لیکن بابا جی نے پڑھائی جاری رکھی۔ پھر شہزادی کی گردن زور زور سے ہلنے لگی، اتنی زور سے جیسے ٹوٹ جائے گی۔ اماں اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے چیخنے لگی، لیکن شہزادی کی گردن نہ رکی۔ کافی دیر کے بعد بابا جی خاموش ہوئے تو شہزادی بھی آرام سے بیٹھ گئی، لیکن اس وقت تک شدید نڈھال ہو چکی تھی۔ ایک طرف کو لڑک کر بیٹھ گئی۔ بچی کو پانی پلائیں۔ بابا جی نے اشارے سے بات کی، شاید وہ بھی کسی عمل میں مصروف تھے۔ کچھ دیر اور گزری تو وہ کہنے لگی کہ بچی کے دماغ پر نہایت ہی طاقتور جن کا سایہ ہے، بلکہ وہ اس پر قابض ہے اور اسے اپنی دنیا میں لے کر جانا چاہتا ہے۔ لیکن یہ سایہ اس پر ہوا کیسے؟ کچھ عرصہ پہلے جب یہ کسی بڑی جگہ پر گئی تھی جہاں کوئی فنکشن تھا اور وہاں پر اس نے کوئی تیز ترین خوشبو لگائی ہوئی تھی۔ وہ جو خوشبو تھی دراصل اس پر قابض جن کی مرحومہ بیوی لگایا کرتی تھی۔ بس یہ بات اس جن کو پسند نہیں آئی تو وہ اس کا دشمن بن گیا۔ تب سے اب تک وہ اس کے دماغ میں رہتا ہے۔ اسے اس پر غصہ ہے، وہی اس کے دماغ کو صحیح حالت میں نہیں رہنے دیتا۔ میں اور ابا جی ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے نہایت پریشان ہوئے۔ گویا کہ مشتاق صاحب کے خیالات بالکل سچ ثابت ہوئے۔ اب کیا ہوگا؟ ابا جی نے براہ راست پوچھا۔ اب یہ ہوگا کہ اس جن کو اس کے دماغ سے اتارنا ہوگا۔ وہ اس کے دماغ پر اثر رکھتا ہے، پورے بدن پر نہیں، کیونکہ اگر پورے بدن پر اثر رکھے تو گھر میں داخل ہو کر اسے کب کا اپنے دیس میں لے گیا ہوتا۔ لیکن گھر میں اس بچی کی والدین بہت تلاوت قرآن کرتے ہیں، جگہ جگہ قرآنی آیات آویزہ ہیں، اسی لیے وہ جن گھر میں داخل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کے وجود کو کہیں لے کر جا سکتا ہے۔ بس اس کے لیے اس کے بس کی بات نہیں، اس کا بس صرف اس کے دماغ پر ہے اور اس نے اس کے دماغ کو کافی حد تک کام کرنے کے قابل نہیں چھوڑا۔
اب اس سے چھٹکارا پانے کے لیے ضروری ہے کہ بہت کڑا عمل کیا جائے تاکہ وہ جن اس کی جان چھوڑ دے۔ عمل تو میں ہی کروں گا، لیکن اس کے لیے آپ سب کے تعاون کی بے حد ضرورت ہے، کیونکہ اگر عمل کرنے میں کوئی ناغہ آیا یا کسی وجہ سے عمل رک گیا، پھر وہ اس کے وجود کو یہاں سے ہمیشہ کے لیے لے جائے گا۔ پھر ہمارے لیے اسے واپس لانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ بڑی پریشانی والی بات تھی، لیکن پھر اس عمل میں کیا رکاوٹ ہوگی بھلا؟ ہمیں تو اپنی بیٹی صحیح سالم چاہیے۔ میں نے ابا جی سے مشورہ کیا اور کہا کہ آپ عمل شروع کریں، ہم ہر رات سے تعاون کریں گے۔ عمل کرنے کے لیے شہزادی کا یہاں اس جھونپڑے میں رہنا لازم تھا۔ ظاہر ہے ہم سب نے بھی شہزادی کے ساتھ ہی رہنا تھا۔ عمل اگلے دن سے ہی شروع کرنا تھا، اسی لیے ہم لوگ آج گھر جانے کے لیے تیار تھے تاکہ کل کچھ تیاری کے ساتھ واپس آئیں۔ اماں بہت گھبرا رہی تھی، لیکن بیٹی کی صحت کے لیے وہ یہ سب کچھ کرنے پر تیار ہو گئی تھی۔ ہم لوگ کل آنے کا کہہ کر گھر آ گئے۔ شہزادی کی حالت ویسے ہی تھی۔ ڈاکٹر کو بلایا، ہمیشہ کی طرح وہی ایک انجیکشن لگا کر چلا گیا تاکہ وہ کچھ پرسکون ہو سکے۔ ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا تھا، ڈاکٹر انجیکشن لگاتا تھا اور شہزادی پھر ایک آدھ دن بے ہوش ہی رہتی تھی۔ اس سے اس کا ذہن پرسکون ہو جایا کرتا تھا۔ وہ اماں کے کمرے میں تھی، میں نے اس پر رضائی اڑا دی اور خود امی کے ساتھ کچن میں مصروف ہو گیا۔ ابا جی شہزادی کے پاس ہی نماز پڑھنے میں مصروف تھے۔ میں نے اماں کے ساتھ مل کر کھانا بنایا۔ وہ نہایت اداسی کے ساتھ سارے کام کر رہی تھی، کیونکہ عمیر بھائی کی طرف سے لگنے والے جھٹکے نے انہیں بالکل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اماں آپ بس دعا کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت اچھا برا سب پر ہی آتا ہے نا، آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کھانا تیار ہوا، پھر ہم لوگوں نے مشکل سے 2-4 نوالے کھائے۔ پھر میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ دن بھر کی تھکا دینے والی روٹین کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ کہتے ہیں نا کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ بس میں بھی سویا تو فجر کے وقت ہی آنکھ کھلی۔ فجر کی نماز آج مسجد میں پڑھنے کو دل چاہ رہا تھا۔ میں جب اٹھا تو ابا جی مسجد میں جا چکے تھے۔ وضو کرنے کے بعد میں بھی اماں جی کے کمرے میں گیا، ایک نظر شہزادی کو دیکھا، وہ بھی سو رہی تھی۔ اماں تسبیحات پڑھنے میں مشغول تھی۔ میں دبے قدموں واپس آ گیا اور چپکے سے گیٹ کھول کر باہر نکل کر تالا لگا کر مسجد کی طرف قدم بڑھا لیے۔ نہ جانے کیوں دل اس قدر پریشان تھا، اور پھر اپنی ہی غفلت کی وجہ سے کہ کبھی اللہ کو مطلب کے سوا یاد ہی نہیں کیا تھا۔ اپنی ہی خطاؤں اور لرزشوں کے بنا پر یہ دن دیکھنے پڑ رہے تھے۔ دھندلائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ لیکن پرامید دل کو لیے میں مسجد کے دروازے پر پہنچ چکا تھا، جہاں تمام نمازی صف باندھے اس کے حضور میں کھڑے تھے۔ نماز شروع ہوئی، دل اللہ کی یاد میں ڈوبتے ہوئے اس کے سامنے جھکنے لگا۔ دل سے ہر لمحہ دعائیں نکلیں کہ میری بہن ٹھیک ہو جائے، اس کی خطائیں معاف ہو جائیں اور ہماری آزمائشیں بھی ختم ہو جائیں۔ خشوع و خضوع کے ساتھ دعائیں مانگنے کے بعد میں کافی دیر وہاں بیٹھا رہا۔ ابا جی کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی کہ ان کی اولاد آج بہت عرصے بعد اللہ کے حضور حاضر ہے۔ کافی دیر تک ابا جی اور میں امام صاحب سے باتیں کرتے رہے۔ پھر ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ شہزادی ابھی تک بے ہوش تھی۔ اب تو مجھے اس کی فکر ہونے لگی تھی کہ ابھی تک ہوش میں کیوں نہیں آ رہی۔ اماں کہنے لگیں سکون میں رہنے دو، جب بھی ہوش آیا تو کون سا خیر گزارے گی۔ اماں شاید اس صورتحال سے پریشان ہو چکی تھی اور کچھ بیٹے کی جدائی میں ایسے کہہ رہی تھی۔ اماں ابا کو تسلی دینے کے بعد میں کچن میں گیا تاکہ کچھ مدد کر سکوں۔ پھر ناشتہ کیا۔ اچانک ایک دم سے چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ مجھے پتہ لگ گیا کہ شہزادی ہوش میں آ رہی ہے۔ ہم لوگ تقریباً بھاگتے ہوئے کمرے کی طرف گئے، لیکن یہ دیکھ کر ہوش اڑ گئے کہ شہزادی بیڈ پر نہیں ہے۔ شدید پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہ کہیں نظر نہ آئی۔ اچانک کوئی بھاری چیز میرے سر کے پاس سے گرتے ہوئے زمین پر گری۔ میری نظر اس چیز کی طرف گئی تو میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ شہزادی چھت کے ساتھ لگے پنکھے کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی۔ میں اس قدر پریشان ہوا کہ کچھ لمحوں تک بول ہی نہ سکا۔ شہزادی کسی شیر کی مانند غرانے میں مصروف تھی، جیسے کسی شدید اذیت میں ہو۔ وہ بار بار چیزیں پھینک رہی تھی، لیکن وہ یہ چیزیں کہاں سے لے کر آ رہی تھی یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ابا بھی یہ سب کچھ دیکھ کر بے حد پریشان ہو رہے تھے۔ زبیر کچھ کرو بیٹا، کچھ کرو، یہ معاملہ تو بے حد خراب ہو چکا ہے۔ میں کچھ ہوش میں آتے ہوئے بابا جی کا نمبر ملانے کے لیے اپنے کمرے میں رکھے ہوئے موبائل کی طرف بڑھا۔ نمبر ملایا اور دوسری طرف سے ان کی قاری نے کال اٹھائی۔ ساری بات انہیں بتائی اور پھر پوچھا کہ اب کیا کرنا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ آستانے پر لے آئیں، لیکن یہ کیسے ممکن تھا کیونکہ وہ تو ہمارے قابو میں ہی نہیں تھی اس وقت۔ پھر منت سماجت کی کہ یہاں ہی اگر کسی طرح آ جائیں تو شاید یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی، اسی لیے وہ اس بات پر راضی ہو گئے۔ میں بھاگتے ہوئے اسی کمرے میں واپس گیا۔ شہزادی بالکل ہوش کھو بیٹھی تھی۔
کچھ بھی نہ سمجھتے ہوئے وہ بار بار اسی جنگل کا نام لیتے ہوئے غرا رہی تھی اور کمرے کی ساری چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی۔ سارے کمرے کا محض 15 منٹ میں اس نے حشر نشر کر دیا تھا۔ یہ صورتحال کافی ناسازگار تھی، اسی لیے میں نے امی ابا کو بڑی ہی مشکلوں سے کمرے سے باہر نکالا اور باہر سے کمرے کو تالا لگا دیا۔ وہ چیختی رہی، مسلسل روتی رہی، لیکن اسے کہیں زیادہ وہ نقصان کرتی رہی جس میں اس نے شاید خود کو بھی زخمی کر لیا ہوگا۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد ہم لوگوں نے شدید ترین اذیت میں گزارے اور پھر بابا جی اپنے ایک مرید کے ساتھ، جن کا نام محمد ایوب تھا، انتہائی برگزیدہ سے بندے، ہمارے گھر میں آئے۔ ساری صورتحال بتانے کے بعد وہ کہنے لگے کہ پہلے میں اکیلا ہی کمرے میں جاؤں گا، ایک حصار باندھوں گا، پھر ہی کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ کمرے میں گئے، حصار باندھا، لیکن شہزادی حصار توڑتے ہوئے باہر نکل آئی۔ پھر اسے قابو کرنے کے لیے حصار باندھا، اس دفعہ کامیاب ہو گئے۔ کچھ چیخوں کی آوازیں کم آ رہی تھیں۔ پھر کافی دیر گزرنے کے بعد کچھ سکوت کی حالت طاری ہو گئی، مکمل خاموشی تھی۔ ہمیں یہی لگا کہ شہزادی قابو میں آ گئی ہے اور اس پر قابض جن بھی قابو کر لیا گیا ہے، لیکن آنے والا وقت اس قدر برا ہو سکتا ہے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ بہت دیر گزر گئی، کوئی ہلچل ہی نہیں تھی، مکمل خاموشی تھی۔ میں نے ایوب بھائی سے وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا جن بے حد طاقتور ہے، وقت بہت زیادہ لگ جائے گا، لیکن آپ بالکل فکر نہ کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایوب صاحب کے چہرے پر کچھ فکر کی لکیریں تھیں، لیکن میں یہی سمجھا کہ شاید یہ ان کے عمل کا حصہ ہو۔ صبح سے شام ہو گئی تھی، ہم سب جیسے سولی پر لٹکے ہوئے تھے۔ ایوب صاحب کے کمرے میں چلے گئے اور پھر وہ بھی باہر نہیں آئے۔ مجبوراً مجھے اندر جانا پڑا اور میری اس قدر چیخیں نکل گئیں کہ ابا جی بھاگتے ہوئے اندر آئے۔ جیسے ہم لوگ کچھ ہوش میں آئے تو دیکھ کر خون جمنے لگا۔ بابا جی دیوار کے اندر پیوست ہو چکے تھے، ان کے سر اور منہ سے خون کی دھاریں نکل رہی تھیں اور ایوب صاحب بھی نیم بے ہوش تھے، جبکہ شہزادی کہکے لگانے میں مشغول تھی۔ بابا جی پہ اس جن نے شدید قسم کا حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ بالکل مرنے کے قریب تھے، لیکن شکر خدا کا کہ ابھی زندہ تھے۔ میں انہیں نکال کر کمرے سے باہر لایا۔ محمد ایوب نے شہزادی کے گرد کچھ پڑھ پڑھ کر مضبوط ترین حصار بنا دیا، خاص طور پر اس کے سر پر جس پہ اس جن کا سایہ تھا، باقی تو اس کا جسم آزاد ہی تھا۔ بابا جی کے لیے ڈاکٹر کو بلایا، انہوں نے مرہم پٹی کی اور پھر وہ لوگ ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ بابا جی کچھ بہتری محسوس کر رہے تھے، پھر کہنے لگے پہلے ہی میں ساری صورتحال سے آگاہ کر چکا تھا، بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ جن اتنی آسانی سے قابو میں نہیں آئے گا۔ اس کو قابو میں کرنے کے لیے شہزادی بیٹی کو آستانے پر لائیں، وہاں پہ ہی یہ سارا عمل ہوگا اور یہ سارے کام آج ہی کرنے ہوں گے۔ آپ اس کو آستانے پر لائیں، آج رات کو عمل شروع کریں گے، میں اور ایوب، تاکہ مل کر اس جن سے مقابلہ کرتے ہوئے جان چھڑا سکیں۔ بڑی ہی بری صورتحال تھی، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ہم لوگوں نے بابا جی کو رخصت کیا اور پھر شہزادی کو وہاں لے جانے کی تیاری کرنے لگے۔ اماں بالکل مایوس ہو چکی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ جن بے حد طاقتور ہے اور بالکل بھی ہماری جان نہیں چھوڑے گا، لیکن ابا جی کو پھر بھی کچھ امید باقی تھی، اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ وہ کچھ بھی کر سکیں، بیٹی کے لیے کر دے۔ شام کا انتظار کرنے لگے، شام ہوئی نہ جانے اگلے لمحے کیا ہونے والا تھا کچھ بھی علم نہیں تھا۔ ہم لوگ پھر سے اسی آستانے پر چلے گئے، بڑی مشکل سے شہزادی کو دل پر پتھر رکھ کر لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر لائے اور بابا جی کے حوالے کر دیا۔ بڑا سخت عمل تھا، اسی لیے اماں جی کو باہر بٹھا دیا گیا اور ہم دونوں خود آستانے میں چلے گئے۔ بابا جی اور ایوب صاحب نے سب کو کہا کہ وہ بس باوضو رہیں، بالکل ایک حرف بھی نہ بولنے کی ضرورت نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، جو بھی حصار بنا دیا جائے، اس سے باہر نہیں نکلنا۔ ہم نے ساری باتیں بڑے غور سے سنی، پھر عمل شروع ہوا اور بابا جی عمل کرنے لگے۔ قرآن پاک لایا گیا اور اس میں سے مختلف صورتوں کی تلاوت شروع کر دی۔ ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی، رقت والی کیفیت، جس میں صرف اللہ کی ہی یاد ہی رہتی ہے۔ شہزادی جیسے جیسے تلاوت سنتی اس پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی، جیسے وہ بھی صورتحال سے تنگ ہو لیکن کچھ بول نہ سکتی ہو۔ پھر قرآن پاک کو ترتیب سے پڑھنا شروع کیا، جس میں پہلی سورت سے شروع کیا گیا اور پھر بہت سارا پانی پاس رکھا گیا، پانی پہ پڑھ پڑھ کے پھونکے مارتے جاتے، پھر وہ پانی شہزادی کے منہ میں ایک چمچ سے ڈالتے، جس سے اس کی آنکھیں کچھ حرکت کرنے لگتی۔ مجھے کچھ امید سی جاگ گئی، جیسے سب کچھ دیر میں ٹھیک ہو جائے گا۔ قرآن پاک کی تلاوت ہو جاتی اور شہزادی کی مردہ زندگی میں جان پڑتی جاتی، جیسے کسی پیاسے کو کچھ سکون محسوس ہوتا جا رہا ہو۔ صبح سے قرآن پاک کی تلاوت شروع ہوئی اور پھر شام ہو گئی، شام سے رات ہو گئی اور پھر شہزادی کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ ایک سایہ سا بننے لگا، دیوار پر نمودار ہو گیا اور پھر
ایک بھیانک شکل میں تبدیل ہو گیا۔ میں تو واقعی کچھ دیر کے لیے شدید گھبراہٹ کا شکار ہو گیا، لیکن اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں تھا، ورنہ کچھ مسئلہ ہو سکتا تھا۔ پھر قرآن پاک کی آخری سورت کی تلاوت کی گئی تو شہزادی نے حصار میں سے نکلنے کی کوشش کی، اور پھر جیسے ہی آخری لفظ پر پہنچے تو حصار خود بخود ٹوٹ گیا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن بہت عرصے سے ایک ہی اذیت میں رہنے کی وجہ سے اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر اپنے آپ کو حرکت دے سکے۔ لیکن پھر جب اسے وہ پانی پلایا گیا تو وہ پڑھتی ہوئی کلمہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے بے اختیار خدا کا شکر ادا کیا۔ شکر ادا کرتے کرتے میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ ابا جی بھی خدا کا شکر ادا کر رہے تھے۔ شہزادی ہمارے نام لیتی ہوئی اٹھ رہی تھی، ہمیں بار بار پکار رہی تھی، خاص طور پر موہت کو وہ بہت زیادہ یاد کر رہی تھی۔ لیکن بابا جی نے کہا کہ ابھی نہیں، ابھی اسی حصار میں 3 دن رہنا ہوگا، 3 دن تک مزید یہ عمل دہرانا ہوگا، پھر اس کی مکمل طور پر جان چھوٹے گی، ورنہ پھر سے اس پر حملہ ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ اگلی رات پھر اس سے اگلے 2 دن 2 راتیں بنا کچھ کھائے پیے ہم سب اسی عمل میں شامل رہے۔ چوتھے روز شہزادی اس قابل ہو گئی تھی کہ ہم اسے گھر لے گئے۔ بابا جی کا تو ہم جس قدر بھی شکریہ ادا کرتے کم تھا۔ ابا جی نے بہت دل کھول کر ان کو نذرانہ دیا۔ ہم لوگ شہزادی کو لے کر گھر آ گئے۔ وہ ٹھیک تھی، لیکن اماں اسے ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ اسی کے کہنے پر عمیر بھائی کی طرف ابا جی کو بتائے بنا ہم لوگ گئے تاکہ ان کو منا سکیں، لیکن وہ ایک دم سے ہمیں اپنے سامنے دیکھتے ہوئے حیران ہونے کے بجائے شدید ناراض ہو گئے، اور پھر کہنے لگے کہ ہم یہاں اپنی زندگی میں بے حد خوش ہیں، اسی لیے ہمیں یہاں ہماری زندگی میں ہی مگن رہنے دیں۔ یہاں پہ ہم خوش ہیں، ہاں جب کبھی ہماری ضرورت ہوئی، روپے پیسے کے دینے وینے والے معاملات میں ہوئے تو ہم ضرور مدد کریں گے۔ میں نے شہزادی کا بازو پکڑا اور اسے گھر لے آیا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی، لیکن پھر میرے بہت سمجھانے پر وہ کچھ دیر کے لیے سمجھ گئی۔ ابا جی کو اس بارے میں کچھ مت بتانا، ورنہ وہ شدید ناراض ہوں گے۔ وہ میری باتیں سمجھ جایا کرتی تھی، اسی لیے وہ خاموش ہو گئی۔ میں بھی مطمئن ہو کر آفس جانے لگ گیا۔ ہر سو بہتری ہی بہتری تھی۔ کچھ ہی دن مزید گزرے تھے کہ محمد ایوب صاحب نے رشتہ بھیج دیا۔ یہ میرے لیے کچھ زیادہ حیرانی کی بات نہیں تھی، کیونکہ میں نے کچھ محسوس تو کیا تھا، لیکن پھر ایسا سوچنا فی الحال بڑا عجیب سا لگتا تھا۔ بابا جی خود آئے تھے رشتے کے لیے، کیونکہ ایوب صاحب کے والدین بہت پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ ابا جی کو رشتہ پسند نہیں تھا، کیونکہ کوئی آگے پیچھے نہیں تھا، لیکن پھر جب پتہ چلا کہ وہ دین کی راہ پر گامزن ہیں اور ساتھ ہی ایک اسکول میں استاد بھی ہیں، بابا جی کے پاس تو محض ان کی محبت میں جاتے ہیں، اسی لیے، ورنہ تو برسر روزگار ہیں، اپنا گھر ہے۔ میں نے والدین کو بہت سمجھایا اور پھر عمیر بھائی کے بنا ہی ہم نے شہزادی کی شادی کر دی، لیکن ہماری ایک شرط کے مطابق ایوب بھائی نے گھر ہماری پچھلی گلی میں ہی لے لیا تھا۔ الحمدللہ شادی ہو گئی۔ اولاد جیسی نعمت سے بھی اب تک محروم تھے۔ ایک شام میں آفس سے واپسی پر شہزادی کے گھر چلا گیا، کیونکہ کافی دن ہو گئے تھے، اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ ایوب بھائی اسکول سے واپسی پر کسی مدرسے میں تعلیم دیتے تھے، پھر اپنے بابا جی کے آستانے پر جاتے تھے، اس لیے میں نے فروٹ کے 2 شاپر لیے اور بہن کے گھر پہنچ گیا۔ باہر والا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی، گیٹ کیوں کھلا چھوڑا ہوا ہے؟ میں شہزادی شہزادی کی آوازیں لگا رہا تھا، لیکن کوئی جواب نہیں مل رہا تھا، اسی لیے میں سارے گھر کو دیکھتے ہوئے اوپر والی منزل پر چلا گیا، جہاں ایوب بھائی نے خود سے ایک کمرہ بنا رکھا تھا۔ میں سیڑھیاں دبے قدموں چڑھ رہا تھا تاکہ بہن کو سرپرائز دے سکوں۔ میں بھی چھت پر چڑھ گیا تو وہ دیوار کی طرف منہ اور سیڑھی کی جانب پشت کیے بیٹھی ہوئی کسی سے باتوں میں مصروف تھی۔ میں یہی سمجھا کہ فون پر کسی سے باتیں کر رہی ہے۔ جب کافی دیر تک وہ باتیں کرتی رہی تو میں اندازہ ہی نہ لگا سکا کہ وہ کس سے باتیں کر رہی ہے، کیونکہ نہ تو وہاں اماں سے باتیں کر رہی تھی، نہ ہی ابا سے۔ عمیر بھائی اور ذوالفشاں سے تو ویسے ہی کوئی راہ و رسم نہ تھی، پھر یہ سب کیا تھا؟ بہرحال میں آگے آ گیا۔ شہزادی شہزادی پکارنے لگا، لیکن اس نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ پھر میں اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر بولنے لگا۔ وہ پھر بھی مسلسل بولتی جا رہی تھی۔ جب کافی دیر تک ایسا ہی کرتی رہی تو سامنے دیوار پر جو منظر تھا اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس دیوار پر بننے والے اس سائے کو انسانی نام دینا تو بالکل بھی مناسب نہیں تھا، اور پھر غور کرنے پر پتہ چلا کہ یہ تو وہی سایہ تھا جو اس وقت آستانے میں اس دیوار پر بار بار بن رہا تھا۔ اف میرے خدایا، یہ سب کچھ کیا تھا؟ ابھی میرے ذہن میں کچھ اور نہیں آ رہا تھا کہ شہزادی نے مڑے بنا ہی میری طرف بات کرتے ہوئے کہا، ارے زبیر بھائی، آپ آئیے نا، وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس لمحے میری سانسیں تھمنے لگی، کیونکہ شہزادی جس انداز میں بات کر رہی تھی میں بالکل سمجھنے سے قاصر تھا۔ شہزادی، تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ میں نے بہت ڈرتے ہوئے پوچھا۔ وہ میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی اطمینان سے کہنے لگی، اپنے آپ سے،
ابھی لفظ میرے منہ میں تھے کہ میں مزید کوئی بات کرتا کہ پیچھے سے مجھے ایک اور آواز آئی، زبیر بھائی آپ کب آئے؟ ارے اوپر کیسے آ گئے؟ وہ دراصل میں ہمسایوں کے گھر گئی تھی نا، کیونکہ ان کے گھر میں میلاد شریف تھا تو مجھے ایوب تاکید کر کے گئے تھے کہ میں لازمی جاؤں، اسی لیے کچھ دیر ہو گئی۔ ایوب بتا رہے تھے انہوں نے آپ کو بھی گیٹ کی ایک چابی دی ہے تاکہ اگر کبھی وہ گھر نہ ہو یا میں کہیں سو رہی ہوں تو آپ آسانی سے گیٹ کھول کر اندر آ سکیں۔ چلیں آئیں، یہاں دھوپ میں بیٹھ جاتے ہیں، اور بتائیں اماں اور ابا لوگ سب کیسے ہیں؟ آپ انہیں بھی ساتھ لے آتے، آپ اکیلے ہی آ گئے۔ ہاں وہ دراصل میں آفس سے سیدھا ادھر ہی آیا ہوں، میں نے بڑی مشکل سے اتنی سی بات کی کیونکہ حلق سوکھ کر کانٹا ہو رہا تھا۔ بمشکل ایک پیس مالٹے کا لیا اور کچھ دیر بیٹھا رہا۔ ایوب بھائی آ گئے، میں ان سے ملا اور کچھ دیر بیٹھا اور پھر واپس گھر آ گیا، لیکن میں اس معاملے کو ابھی تک سلجھا نہیں سکا کہ آخر وہ کون تھی۔ پھر کیونکہ شہزادی تو بعد میں بھی جتنی دفعہ ملی یا بات ہوئی وہ بالکل نارمل طریقے سے ملی، پھر وہ کون تھی؟ آج میری شادی کو بھی 3 سال گزر گئے، بابا جی بھی فوت ہو گئے، ایوب بھائی اور شہزادی حج بھی کرائے، اماں ابا بھی آخری سفر پر روانہ ہو گئے، عمیر بھائی بھی ناراضگی ختم کر کے واپس آ گئے، لیکن ان سب کے باوجود میں اس مسئلے کو سلجھا نہیں سکا۔